بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید محمد یاسین ہاشمی، نیوز باکس کے ساتھ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ ناظرین، آج ہمارے درمیان بہت پیاری شخصیت موجود ہیں اور یہ پاکستان پروفیشنل باکسنگ لیگ کے صدر ہیں سید نعمان شاہ صاحب، اور یہ ایڈوائزر ہیں ایڈوائزر ٹو دا سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی فار کشمیر کے سماجی کاروباری شخصیت ہیں، بہت پیارے انسان ہیں۔ آج چونکہ میرا جو موضوع ہوگا وہ باکسنگ کے حوالے سے ہوگا، اور شاہ صاحب کی بڑی خدمات ہیں باکسنگ کے لیے، کھیلوں کی دنیا سے وابستہ ہیں، ساتھ ساتھ سماجی شخصیت بھی ہیں اور کاروباری شخصیت بھی ہیں اور سیاسی شخصیت بھی ہیں، اور ماشاءاللہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر اپنی خصوصی جو ہے وہ کرم نوازی کی ہوئی ہے۔ تو زیادہ دیر میں حائل نہیں ہوتا شاہ صاحب کے درمیان اور آپ کے درمیان ناظرین، چونکہ آپ براہ راست یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں شاہ صاحب سے۔ شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ باکسنگ اور فٹ بال کا پرابلم بھی چل رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ چونکہ آپ نے تو ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیا، اور جو بھی آپ نے کام کیا اس میں الحمدللہ آپ نے نقوش چھوڑے ہیں، اور باکسنگ اور فٹ بال کا جو پرابلم چل رہا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم جی، آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ نے مجھے دعوت دی اپنے پروگرام میں۔ شاہ صاحب، باکسنگ اور فٹ بال سب سے پہلے دیکھا جائے تو دنیا کی ٹاپ گیمز میں یہ شمار ہوتی ہیں۔ باکسنگ آپ دیکھ لیں تو نمبر 3 نمبر 4 آتی ہے، فٹ بال دنیا کی پہلی سب سے اونچی گیم ہے۔ پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی ہماری یہ دونوں گیمیں کسی طور پہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنے کسی مقام پہ پہنچی جس میں پہنچنا چاہیے تھا، کیونکہ ٹیلنٹ اس ملک میں اتنا ہے، لیکن انفارچونیٹلی آئی ہیو نو ادر آپشن بٹ ٹو سے کہ ہمارے اسپورٹس کے جو محکمے ہیں اوپر کے منسٹریوں سے لے کے اور آگے پیچھے، ان کا کوئی فوکس ایسا نہیں ہے ان گیموں میں۔ باکسنگ مجھے لائے ہوئے یہاں آج سے قریباً کوئی آٹھ سال تو ہو گئے، 8-10 سال سے ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو منسٹریاں ہیں، ہمارے جو سپورٹس کے ادارے ہیں، جب لوگ ان چیزوں کو لاتے ہیں ان کو تھوڑی سپورٹ تو کرو۔ آپ تو بالکل آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں دفتروں میں، جس طرح آپ کو کوئی فکر فاقہ نہیں۔ آج آپ دیکھ لو تو فٹ بال کے اندر فیفا آپ کو فٹ بال سے بھی نکال رہا ہے کہ وائی از دیٹ؟ You've got to take these things very serious۔ آج اگر تو دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ کھیلوں کے میدان میں جو قومیں فارورڈ، انفارچونیٹلی یہ کووڈ کے اگر وہ ابھی نہ ہوتے پچھلے سال ڈیڑھ سے جو حالات چل رہے ہیں، اس سے دنیا بھر میں کھیلیں بھی کافی نیچے ہوئی ہیں، اور بالخصوص باکسنگ بھی ہوئی ہے۔ جی ہاں ٹھیک، اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ پروفیشنل باکسنگ کا کیا مستقبل ہے پاکستان میں؟ پروفیشنل باکسنگ کا بہت زبردست مستقبل ہے جی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستان کے اندر صرف ایمیچور باکسنگ تھی، اس کے بعد ہم جاتے تھے ادھر اپنا اولمپکس کی طرف، جہاں آپ کے گولڈ میڈلز بھی لیے گئے، اور اس میں کئی ہمارے بڑے گریٹ باکسرز ہیں، جن میں ایک سید حسین شاہ صاحب نے بھی اپنے باکسنگ کے کردار دکھائے اور پاکستان کے جھنڈے کو نمایاں کیا۔ اس کے بعد ہم جب پروفیشنل باکسنگ لائے تو باکسنگ فیڈریشن کے ساتھ ہماری کئی میٹنگیں ہوئیں، جہاں پہ ہم اس بات پہ سکسیسفل ہوئے کہ پروفیشنل باکسنگ کو پاکستان میں انٹروڈیوس کیا جائے، اور وہ کامیابی اللہ نے دی۔ اور جو ہمارے باکسرز جس طرح وسیم ہو گئے، عثمان وزیر ہو گئے، کئی ایسے گریٹ باکسرز ہیں، آپ دیکھیں ٹیلنٹ اب یہ پہلے تو لہاری میں تھا، لہاری سے کہ اب تو کوئٹہ تک نکل گیا ہے، کے پی کے میں نکل گیا ہے، مظفر جیسے باکسرز، تو یہ بڑے ٹیلنٹڈ باکسرز ہیں، اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری اس پلیٹ فارم سے بھی پاکستان پروفیشنل باکسنگ لیگ کے انڈر دا لائسنس فرام WBC you will see Pakistani boxers going all over the world, and Pakistan's flag will be inshallah at the highest. Thank you.
اچھا شاہ صاحب، بہت سارے ہمارے ناظرین ہیں، ان کی آگاہی کے لیے ایمیچور اور پروفیشنل باکسنگ میں کیا فرق ہے، یہ بتائیے گا. ایمیچور باکسنگ زیادہ تر یہ کرتے تھے کیونکہ ایک تو ہمارے پاس پروفیشنل باکسنگ کا پلیٹ فارم ادھر نہیں تھا. تو ایمیچور باکسنگ کے بعد آپ کا جب پروفیشنل پلیٹ فارم آتا ہے، پروفیشنل پلیٹ فارم میں بیسکلی ایک تو جو باکسر ہوتا ہے اس کا مستقبل بہت بہتر ہو سکتا ہے فائنینشلی اینڈ ادروائز. بٹ دین ود دا پروفیشنل باکسنگ اگر آپ کے پاس پلیٹ فارم نہ ہو اس پروفیشنل باکسنگ کا، تو ہمارے ایمیچور باکسرز کے پاس صرف ایک ہی میدان رہ جاتا ہے، وہ آپ کی اس کا یہ جو اولمپکس کا. اچھا، اولمپکس میں جانے کے بعد صرف آپ کو وہاں میڈلز ملیں گے. میڈلز کے بعد آپ کی فائنینشیل پوزیشن بالکل زیرو پہ ہوتی ہے، اور یہ سارے ہمارے باکسرز بالکل دے لٹرلی گو ڈاؤن اینڈ ڈائی اے ویری سیڈ ڈیتھ ایز فار ایز اے پروفیشنل از کنسرن. اور یہ ٹیلنٹ وہی ہے جو آپ کو اولمپکس تک لے گیا ہے. پروفیشنل باکسنگ میں دا بگیسٹ تھنگ از، اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دوں جلد از جلد، آپ کے ناظرین خوش ہوئیں گے دیکھے کہ کتنی پاورفل گیم ہے یہ فائنینشلی. لاسٹ جو میچ ہوا اس میں پروفیشنل باکسنگ کا، جو ہمارے ہیوی ویٹ لڑے دنیا کے، ایک رنگ میں 1 گھنٹے کا وہ ہوتا ہے، باؤٹس ہوتے ہیں 11 راؤنڈس کے. اس کے اندر انہوں نے جناب $350 ملین کے پرکس تھے جو یہ لے کے گئے. سو اٹس اے ویری پاورفل گیم، اور پروفیشنل باکسنگ کا ادھر ہونا بہت ضروری ہے. اور اسپورٹس ایک وہ ادارہ ہے جہاں سے جب وہ ایک ایکسٹریم پہ آتا ہے ورلڈ لیول کے، تو ادھر تو آپ کے پاس ملک کے اندر اکانومی آنی شروع ہو جاتی ہے. یہ اتنا پاورفل ہے جی. ہاں شاہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ پاکستان باکسنگ فیڈریشن نے آئبا کے لیٹر کو ریجیکٹ کیا، اور جس میں آئبا کے گروپ کو ریجیکٹ کیا ہے وہ خالد گروپ ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. ایکچولی یہ کھیلوں کے اندر ذاتی طور پہ اگر مجھ سے پوچھیں تو پالیٹکس از دا موسٹ ڈیوسٹیٹنگ تھنگ دیٹ کین کم ان ٹو اسپورٹس. جتنا آپ اس کو دور رکھ سکیں اتنا بہتر ہے. اب ایشوز یہاں یہ آ رہے ہیں کہ خالد پریزیڈنٹ ہیں اس وقت، ان کی جو گروپ کہہ دیں یا جو بھی الیکشنز ہوتے ہیں، اب ایک بار نہیں کئی بار وہ آئے، یہ ایک لوگوں کو جو ہے انفارچونیٹلی چیز محسوس ہوتی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور وہ چینج آنا چاہیے ہے. اس کے اوپر پھر دوسری گروپ بندیاں، پھر اس کے بعد آپ کیا دیکھیں ادھر تو ہر چیز انفلوئنس سے چلتی ہے. آج کل تو وہ دور ہے کہ آپ کے انفلوئنسز آپ یوز کرتے ہیں اور اس میں جا کے آئبا کے اندر بھی آپ پینیٹریٹ کر سکتے ہیں ہر جگہ. تو یہ وہ پالیٹکس ہے جو کہ انفارچونیٹلی نہ کہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں اسپورٹس کے اندر آ رہی ہے، اور یہ پولنگ چل رہی ہے. آئی فیل اٹ شوڈ بی ویری سمپل اینڈ دیٹ شوڈ بی اف دی الیکشنز ہیو ٹیکن پلیس، اور وہ الیکشن کے اندر اگر وہ فیئر اور ٹھیک ہوئے ہیں، دین یو شوڈ گو ود دا فلو. ایک دوسرے کے کارپیٹ کھینچنے، جھگڑے، لڑائیاں، اس سے سفر کون کرتا ہے؟ آپ کا ٹیلنٹ، آپ کے آنے والا مستقبل. ان کو موقع نہیں ملتا آگے آنے کا آپ لوگوں کی لڑائیوں میں. ٹھیک جی ہاں. شاہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ اولمپک کے حوالے سے جو پاکستان میں متوازی فیڈریشنز بن رہی ہیں، اس کے کیا نقصانات ہو رہے ہیں؟ جی بالکل، اس کے تو نقصانات ہو رہے ہیں. یہ وہی بات ہوئی جو میں نے آپ کو بھی کی. اگین دیر از پالیٹکس کمنگ. The more we are going forward in life, the more politics is getting involved into sports. But as far as دیکھیں جی ابھی اولمپکس ہو رہا ہے آگے پیچھے، ہم اس کی تو بات کریں نہ کریں ہمیں اتنا وہ نہیں کرے گا. میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کے اندر اسپورٹس کے اندر کسی قسم کی پالیٹکس زیرو ٹالرنس پہ ہونی چاہیے جی. اینڈ آئی تھنک یہ جو ہے یہ ان کا یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے منسٹریوں میں، یہ ان کا کام ہے، اسپورٹس کے اداروں کا کام ہے کہ پالیٹکس کو زیرو ٹالرنس پہ چلائیں. دیر شوڈنٹ بی اینی پالیٹکس ایز فار ایز اسپورٹس از کنسرن. جی شاہ صاحب، لاسٹ میرا کویشچن ہے کہ مستقبل کے کیا پلان ہیں سر آپ کے؟ ہاں جی، مستقبل کے تو ماشاء اللہ باکسنگ کے حوالے سے وی سی اے ویری گریٹ فیوچر
फॉर पाकिस्तान। और मेरी अभी चंद दिन पहले ही WBC में बात हुई और आपके नाजरीन को ये सुन के खुशी होगी कि इंशाल्लाह उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक नई बेल्ट सेक्शन की है WBC की, जिसमें हम इंशाल्लाह बहुत जल्द डेफिनेटली विद द गवर्नमेंट एंड दी SOPs जो कि आजकल कोविड की वजह से फॉलो करने हैं उसमें, और हमारी आगे मीटिंगें भी इस हफ्ते में हो रही हैं और हम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को दिखाएंगे ये टैलेंट भी, और बाहर से भी चंद हम एग्जिबिशन बॉक्सेस को बुला रहे हैं और एक इंशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त माहौल में ये बाउट आप देखेंगे। सो दिस विल बी द फर्स्ट बाउट बाय द पाकिस्तान प्रोफेशनल बॉक्सिंग लीग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल, एंड यू विल सी ग्रेट बॉक्सेस कमिंग। नाम आपके नाजरीन को बताते चलें कि जिस तरह आपके हमारे वसीम हैं, उस्मान वज़ीर हैं, मुज़फ़्फ़र हैं, कई ऐसे बॉक्सर्स हैं जो हैं, मैं उनको अब देख रहा हूँ, वी आर मैचिंग दैम एंड फॉर दिस वन बेल्ट फाइट WBC Pakistan, they're coming with the logo of it. Inshallah ta'ala, you will see it will be very nice, and you will see these great boxers come in and showing their talent, mashallah, in the world on the soil of Pakistan, inshallah. इंशाल्लाह। और नाजरीन, सैयद नुमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनके साथ गुफ्तगू करके बड़ा मज़ा आया बॉक्सिंग के मुतल्लक, और ये माशाल्लाह वो शख्सियत हैं कि इनके होते हुए कम से कम मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बॉक्सिंग जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की करेगी और उसमें जिद्दत आएगी। और नुमान शाह साहब की जो खिदमात हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। तो नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से बराह रास्त आप सैयद नुमान शाह साहब से गुफ्तगू सुन रहे थे। इसी के साथ अपने होस्ट सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी को न्यूज़ बॉक्स से इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हाना तआला आपका निगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।